پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے جسے صدر مملکت عارف علوی خطاب کر رہے ہیں۔ میں آج اس ایوان کے دوسرے پارلیمانی سال کی تکمیل پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ مجھے آج تیسری مرتبہ اس عظیم پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے اور میں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو اپنے اثرات سے تاریخ کا دھارا موڑ دیتے ہیں۔ پاکستان بھی ایک ایسے ہی موڑ پر موجود ہے۔ یہ موقع اچھا ہے کہ ماضی قریب کے واقعات کے اعتبار سے ان پر ایک نظر ڈالیں اور پچھلے سال 2 سال کے اندر جو کچھ ہوا اس پر نظر ڈالیں، کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کرنا چاہیے مستقبل کے اندر۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس قوم نے ماضی میں سیکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے یاد دلانا قوم کو کہ تم نے یہ سیکھا، تم نے یہ حاصل کیا، لہٰذا تم ایک عظیم قوم کی طرف جا رہے ہو۔ ایک یہ کہ آپ لوگوں نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا، بہت بڑا ہے۔ یہ دنیا میں پاکستان وہ واحد قوم ہے جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ میں فوجیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، سیاستدانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دہشت گردی کا مقابلہ پاکستان سے مغرب میں دیکھیں، دنیا اسلام تباہ ہو گیا مگر دہشت گردی کا مقابلہ آپ نے کیا، یہ آپ کی ایک جیت ہے۔ دوسری جیت آپ کی افغان مہاجرین کو پناہ دینا، اور بڑا فرق ہے، آپ نے 35 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دی، اپنے دل سے ان کو ویلکم کیا۔ کوئی اپوزیشن، کوئی حکومت، کسی سیاستدان نے اس کے خلاف بات نہیں کی۔ یہ آپ نے اپنا دل بڑا کیا اور وہ دنیا کی وہ طاقتیں جو ہمیں ہیومن رائٹس پر نصیحتیں کرتی تھیں، وہ ساری طاقتیں آج 100 لوگ بھی میڈیٹرینین کے اندر وہ اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے اور ڈوبنے دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان نے ایک مثال قائم کی کہ ہمیں نصیحتیں کرتے ہو مگر ہم دیکھو کتنی فراخ دلی سے ہم نے کام کیا۔ یہ آپ کی دوسری جیت تھی، ایسی جیت کہ اس سے نیشن بلڈنگ میں آپ کو مدد ملے گی۔ تیسری چیز کہ آپ نے انتہا پسندی کا مقابلہ کیا، اور اس کی اہمیت جب بڑھ جاتی ہے جب آپ اپنے قریبی ملک میں مشرقی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں انتہا پسندی اب جنم پا رہی ہے، تو لہٰذا آپ نے جو انتہا پسندی کا مقابلہ کیا یہ آپ کی جیت ہے۔ جب یہ حکومت آئی تو قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، کرپشن کا بازار گرم تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیشت بڑی تیزی سے زوال پذیر تھی۔ پہلے سال کے اندر میں خود بھی پریشان تھا کہ کس طرف جانا چاہیے۔ لوگ کہتے تھے IMF کے ساتھ معاہدہ کرو، لوگ کہتے تھے کہ نہیں دوست ممالک سے مدد لو، مگر جو بھی فیصلہ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں جن کا ذکر میں ضرور کروں گا، کیونکہ حال یہ ہے کہ اچھی خبروں کا پرچار پاکستان میں نہیں ہوتا۔ اور میں مثال دیتا ہوں کہ میری اپنی اولاد ہو، اس کی پرورش کے لیے میں اس کی ہمت بندھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے یہ کام کیا، بڑا اچھا کیا، تم نے یہ کام کیا، تم اور کر سکتے ہو، بجائے اس کے کہ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو ہمیشہ یہ کہیں کہ تم نکمے ہو، تم نے یہ خراب کیا، تم نے وہ خراب کیا، تو ایسے پرورش تو نہیں ہوتی۔ تو قوم بھی بالکل اسی طرح سے، قوم بھی نوجوان قوم ہے، اس کی ہمت بندھانے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا کے اندر اور ہر طرف اس بات کی زیادہ گفتگو ہوتی ہے کہ یہ تم نے نہیں کیا، یہ تم نے نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مثال دوں گا کہ کہاں اتنا ڈپریشن کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ قوم جو ابھر رہی ہے وہ ابھرنے کے اعتبار سے وہ خود ڈھیلی پڑ جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ زمانہ اب وہ زمانہ ہے جب نیشن بلڈنگ کے اندر آپ قوم کو کہیں کہ اٹھو اور کھڑے ہو،
نہ کہ یہ کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میں سب سے پہلے پھر مثال دیتا ہوں پچھلے سال کی، کہ کورونا وائرس سے آپ نے مقابلہ کیا اور بڑے اچھے انداز سے کیا۔ بڑا پریشر تھا اس حکومت کے اوپر، اور میں واقف ہوں اس بات سے کہ لوگ بہت ڈرا رہے تھے کہ اموات ہوں گی، سڑکوں پر لوگ مریں گے، اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی، فٹ پاتھ پر علاج ہو رہے ہوں گے، اور یہ پریشر تھا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دو۔ اچھا، ٹوٹل لاک ڈاؤن کے حوالے سے قومیں بنتی ہیں مضبوط فیصلوں کی بنیاد پر، قومیں بنتی ہیں جب ویژنری فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ڈیٹا اور صرف سائنس کی بنیاد پر نہیں، ہمدردی کی بنیاد پر۔ اور ڈیٹا اور سائنس کی بنیاد پر مجھے طارق بن زیاد یاد آتے ہیں کہ سائنس اور ڈیٹا یہ کہتی تھی، ریئلزم یہ کہتا تھا کہ کشتیاں مت جلاؤ، ایک دوسرے ملک میں آئے ہو، تم جنگ جیتو نہ جیتو، پیچھے جانے کا راستہ اوپن رکھو، مگر انہوں نے کشتیاں جلائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ویژن قوم کے ذہن میں پرائرٹیز کلیئر ہوں تو وہ ویژن بنتا ہے۔ آپ نے کیا ویژن اختیار کیا؟ آپ نے یہ ویژن اختیار کیا کہ نہیں، ہم غریب کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ آپ نے یہ ویژن اختیار کیا، آپ نے یہ دور اندیشی سے کام لیا، سارا پریشر، سارا ڈیٹا، ساری دنیا جو کام کر رہی تھی آپ نے اس کا بالکل مختلف کیا۔ آپ نے مساجد کے اعتبار سے ایس او پیز کے ذریعے 57 مسلمان ممالک کے اندر مساجد میں تراویحیں اور نمازیں بند ہو گئیں، مگر آپ کے علماء نے آپ کے ساتھ مل کر، حکومت نے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ مساجد میں آپ عبادتیں بھی کرتے رہے، کورونا کا سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کرتے رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کل پرسوں کچھ جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے تھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر میرے اور آپ کے سمجھ میں تو آ رہی ہے کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے عام آدمی کا اور غریبوں کا خیال کریں، اللہ کی امت کا خیال کریں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ آپ کی اموات، آپ کے ایکسپوجرز کم ہوئے، اور آج ہی کا میں پڑھ کر آیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں، انڈیا میں کل کے دن بدھ کو 60,000 نئے کورونا کیسز تھے، 60,000 نئے کورونا کیسز تھے، اور پاکستان میں معاف کیجئے گا 70,000، اور پاکستان میں صرف 600۔ کوئی تو چیز ہوگی جو آپ نے کی، جینیٹیکلی آپ سملر ہیں، آب و ہوا کے اعتبار سے آپ سملر ہیں، مگر آپ نے ایک اچھا کام کیا۔ وہاں پر جو ایلیٹس لاک ڈاؤن ہوا اس میں انہوں نے چھوڑ دیا کہ لوگوں تم جاؤ، بند کر دیا ہم نے دھندا، کاروبار بند کر دیا، 1500 میل لوگ پیدل چل کر گئے ہیں۔ لہٰذا اس کے مقابلے میں پاکستان نے آپ نے ہمدردی کی، آئین جو کہتا ہے آپ نے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا۔ آئین ایک سوشل پیکٹ کا وعدہ کرتا ہے جو عوام کے ساتھ ہو۔ جب آپ غریبوں کی فکر کریں گے تو ایک بانڈنگ ہوگی، قوم یکجا ہوگی، قوم متحد ہوگی، اور اللہ کی برکت بھی آئے گی۔ تو کورونا کے اندر میں سمجھتا ہوں حکومت تعریف کی مستحق ہے، دنیا اس کو مانتی ہے۔ آپ یہ دیکھو پاکستان کی تاریخ میں مجھے کوئی ایسا وقت یاد نہیں کہ دنیا یہ کہے کہ جی پاکستان سے سیکھو۔ کورونا کے اعتبار سے 2 ممالک کا تو میں پڑھ چکا ہوں، جاپان اور فلپائن کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ مجھے فخر ہوا نہیں ہوا، آپ کو فخر ہوا نہیں ہوا کہ پاکستان سے سیکھے گی دنیا۔ میں اس بات کو بھی اہمیت دیتا ہوں کہ میڈیا نے بھی لوگوں کو بار بار نصیحت کی کہ ماسک پہنو، ایس او پیز کرو، ہاتھ دھو، تو میں سمجھتا ہوں وہاں بھی علماء کا بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان سب نے مل کر یہ کام کیا۔ مگر اس سے بڑھ کر اب ایک قدم آگے جانا چاہتا ہوں۔ احساس پروگرام کے ذریعے آپ نے یہ دکھا بھی دیا کہ جو پیسہ جو ان کی امانت تھی، آپ نے 1,69,00,000 افراد کو آپ نے احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے دیے۔ میں گلگت میں ایک جگہ پہ تھا تو میں نے ایک نابینا وہاں پہ تھا بازار میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا حال ٹھیک ہے؟ کہنے لگا جی اس وجہ سے رہا ہوں، زندہ میں اس وجہ سے ہوں کہ مجھے مدد ہو گئی وقت پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے اس کے اندر، اور اگر آپ نے 1,69,00,000 لوگوں کی مدد کی، خاندانوں کی، تو اس کا مطلب 8-9 کروڑ لوگوں تک آپ کی مدد پہنچی۔
یہ بڑی اہم بات ہے، یہ آپ کی ہمدردی کی بات ہے، یہ وہ چیز ہے کہ شاید اللہ کو پسند آ گئی ہو اور اس نے کورونا کے اعتبار سے ہماری مدد کی۔ میں NCOC اور NDMA کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب کی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بھی اپنی بات پر پکے رہے، پریشرز کو وڈسٹینڈ کیا اور آپ اپنی بات پر پکے رہے۔ میں اسی حوالے سے دو شعبوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، تعلیم اور صحت۔ تعلیم اور صحت کی اس وجہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بار بار پڑھا کہ اگر چائنا نے اپنے ہاں غربت کم کی یا ختم کی تو وہ تعلیم سب کو یکساں اعتبار سے دے کر اور صحت کا خیال کر کر۔ تو تعلیم میں کورونا وائرس کے دوران ٹی وی اور IT کے ذریعے تعلیم آپ نے کھلی رکھی، بہت اچھا کام کیا، مگر اس سے زیادہ بڑی چیز ایک یکساں تعلیمی نصاب جو ہے پہلی مرتبہ پاکستان میں ایک نیشن پیدا کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ امیر لوگوں کے بچے مختلف انداز سے سیکھیں۔ عمران خان صاحب کے ہماری پرانا راستہ ہم چلتے رہے، وہ یہ بتاتے تھے کہ HSN کالج یا بہت سارے کالجز میں جہاں سے میں بھی نکلا ہوں وہاں سے ایک ڈیفرنٹ کلاس نکلتی تھی جو عام آدمی کی کلاس سے بالکل ناواقف تھی، مگر یکساں تعلیمی نصاب اس بات کو یقینی بنائے گا کہ سب ایک قوم بن کر نکلیں۔ دوسری بات آپ نے ایک بہت بڑی کی جس کا مجھے احساس ہوتا ہے جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، یہ 50,000 جو اسکالرشپس دی ہائر ایجوکیشن کے اندر، اس کا میں موازنہ کروں تو آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ پچھلے 17 سال میں صرف 23,000 اسکالرشپس دی گئی تھیں اور آپ نے ایک سال میں 50,000 اسکالرشپ دی ہیں۔ اچھا جی، اب صحت کی بات کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں صحت کے اندر کورونا وائرس کے دوران بہترین کام ہوا، بہت ساری مشینیں تیار ہو گئیں، اس معنی کر کے کہ انٹلیکچول اور فزیکل جس میں صحت کا اہتمام کیا جا سکے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورونا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ مبارکباد کے آپ لوگ مستحق ہیں کہ جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ سڑکوں پر لوگ مریں گے، اسپتال آپ نے تیار کیے مگر کوئی فیسلٹی، وینٹیلیٹرز، کوئی فیسلٹی آپ کی 40، 50، 60% سے زیادہ استعمال نہیں ہوئی۔ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کسی قوم کے متعلق کہ جی یہ قوم غریب ہے، اس کی یہ تیاری یہ میچ نہیں کر سکی، آپ نے تو اوور میچ کیا، یعنی یہ کہ بہت تھوڑا سا حصہ استعمال ہوا۔ تو یہ آپ کی تیاری ہے، یہ آپ کا کام ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مگر صحت کے معاملے کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کچھ جنگیں ہماری باقی ہیں۔ TB باقی ہے، TB کا مقابلہ کرنا ہے، ہیپیٹائٹس باقی ہے، بہت زیادہ اس کی تعداد ہے، کہتے ہیں کہ 9% آف دا پاکستان پاپولیشن ہیپیٹائٹس کا شکار ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور خاص طور پر میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا صحت کے حوالے سے جو تجربہ تھا اس کا قوم کو یہ فائدہ ہوا کہ پہلے ہی تقریر کے اندر وہ سٹنٹنگ کا ایکس رے لے کر انہوں نے دکھایا اور اس درد کا اظہار کیا کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر جس کو سٹنٹنگ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آبادی کی بڑھوتری کا بھی میں ساتھ ساتھ لنک کرنا چاہتا ہوں اور قرآن کے احکامات کو لنک کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ۔ کیا ہے کہ سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن، اگر خواتین ماں بریسٹ فیڈنگ کرے تو سٹنٹنگ کم ہو سکتی ہے اور میل نیوٹریشن کم ہو سکتا ہے، اور اگر بریسٹ فیڈنگ کرے قرآن کے احکامات کے اعتبار سے، اور کوئی اس میں بالکل برملا میں کہتا ہوں کہ قرآن کے احکامات وہ ہیں جو راستہ دکھائیں گے قوموں کو۔ 24 مہینے کا قرآن میں 3 جگہ ذکر ہے، تو اس سے میل نیوٹریشن، سٹنٹنگ بچے کی، ماں کو صحت کے اعتبار سے ریکوری کا امکان ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ اس کمزوری کے عالم میں وہ دوبارہ حاملہ نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا راستہ ہے جس کو اپنانے کے لیے علماء سے، میڈیا سے اور سب سے میں مدد چاہتا ہوں کہ پاپولیشن کے حوالے سے صحت مند پاپولیشن ہو، گیپ کے ساتھ ہو، ریکوری کا امکان ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحت میں خصوصی افراد کو میں چاہتا ہوں آپ مت بھولیے۔ خصوصی افراد دنیا کے اندر 12% پاپولیشن کے ہوتے ہیں، چلیے آپ کے یہاں 10 ہوں گے، مگر ان کا اہتمام کریں، ان کو مین سٹریم میں لایا جائے۔ قوانین موجود ہیں مگر اس کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر میں کوشش کر رہا ہوں، کمرشل آرگنائزیشنز کے اندر ہر جگہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اور جو اسی چیز کے اندر جو اہم چیز ہے ہیومن رائٹس کے اعتبار سے، اور وہ ہے عورتوں کی وراثت کا معاملہ۔ مجھے جو اطلاعات ملتی رہتی ہیں تو پاکستان کے اندر عورتوں کو وراثت دینے میں ہم بخیل ہیں، اور قرآن کے اندر اگر آپ لوگ بھی اس بات پر کوشش کریں کہ یہ عورت کی امپاورمنٹ ہی جب ہوگی، جب اس کو فائنینشلی کم سے کم اس کی وراثت اللہ کے قانون کے اعتبار سے دیں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ان چند باتوں کے بعد میں چاہتا ہوں معیشت کے اوپر وہ اچھی خبر آپ کو بتائیں کہ کورونا۔ اچھا جی، اب آ جائیں ان چند باتوں کے بعد میں چاہتا ہوں معیشت کے اوپر وہ اچھی خبر آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس کے باوجود، یہ بڑی اہم انڈر لائننگ بات ہے کہ ڈسپائٹ کورونا وائرس آپ کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ایک یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 8.5 بلین سے 20 ارب سے بلین ڈالر سے آپ 8.5 بلین پر لائے، یہ ڈسپائٹ کورونا ہے۔ 3 پر لے آئے، بہت اچھے جناب، میرے فگرز آپ نے کریکٹ کر دیے، بہت اچھے، بہت بڑی بات ہے، یہ کورونا کے باوجود ہے نا۔ تو اگر کورونا نہیں ہوتا تو آپ کی پالیسیز اس وقت تو بالکل 4 چاند اور بھی لگا چکی ہوتی ہیں اس کو۔ زر مبادلہ کے ذخائر 6-7 ارب سے بڑھ کر 12.5 ارب آپ کے ہو گئے، یہ سٹیبلٹی دیتے ہیں۔ دنیا یہی چیزیں دیکھتی ہے کہ آیا ان کے پاس اپنے کام چلانے کے لیے پیسہ ہے، اس کی بنیاد پر آگے بات کرتی ہے۔ محصولات آپ نے 3.5% بڑھائے ہیں، اور یہ کورونا کے باوجود، میں انڈر لائن کرتا ہوں کورونا کے باوجود۔ اچھا، کون دیکھ کر آپ کو فیصلہ کر کے بتا رہا ہے؟ موڈیز کی ریٹنگ یہ بتاتی ہے کہ باہر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے اسٹیبل سچویشن۔ فچ انہوں نے بھی اسٹیبل کیا، فچ کی ریٹنگ بھی آپ کو پازیٹیو نظر آئی۔ اور پھر پاکستان کی اپنی اسٹاک ایکسچینج جو مستقبل کی بات کر رہی ہے، وہ آج کی تو بات ہی نہیں کر رہی، وہ تو انویسٹمنٹ لوگوں سے لیتی ہے مستقبل کے حوالے سے کہ لوگوں کو امید ہے کہ یہ معاملات اچھے ہوں گے تو آج وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کرتے ہیں۔ اس نے 40,000 کا مارک کا کراس کیا، تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ یور پالیسیز آر ورکنگ اینڈ یور پالیسیز آر گڈ۔ ریمیٹنسز آپ کے 20 ارب ڈالر سے 23 ارب ڈالر تک پہنچے، اور جولائی کے اندر پاکستان کی تاریخ کا آپ نے ریکارڈ بنایا۔ یہ کانفیڈنس ہے پاکستان اوورسیز پاکستانیز کا، اور میں سمجھتا ہوں یہ موقع بڑا اچھا ہے یہ دوبارہ وعدہ کرنے کا اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کہ سپریم کورٹ نے ان کو ووٹنگ رائٹس دیے تھے، اور ان کو انشاءاللہ میں اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو بالکل پیچھے نہ جانے دیں، تاکہ 2023 کے اندر یا اس سے پہلے بھی اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹس اسٹیبلش ہو جائیں۔ تعمیراتی پیکج دیا گیا، اور اس ملک کے لیے اس میں معیشت کو زور ڈالنے کے لیے ملازمتوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ آپ نے مارٹگیج اور ان چیزوں کے اعتبار سے لیجسلیشن کیا، پارلیمنٹ تعریف کی مستحق ہے کہ اس پر لیجسلیشن کرے۔ ML1 بہت بڑا گیم چینجر ہوگا، ML1 کے اعتبار سے فیصلے ہو گئے۔ اسی طرح سے دیامیر بادشاہ کے اعتبار سے آپ نے سپیڈ بڑھا دی، اس میں پانی کے سٹوریج اور الیکٹریکل انرجی 4,500 میگا واٹ آپ کو ملیں گے۔ سی پیک کوریڈور اپنے معمول کے اعتبار سے چل رہا ہے، آپ نے گواڈر پورٹ کے اندر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بھیج دی، مگر ساتھ ساتھ میں بھول نہ جاؤں، آپ سے گزارش کروں کہ جو چیزوں کو پکڑنا ہے حکومت نے وہ ہے سمگلنگ کے اوپر، سرکولر ڈیٹ کو پاور سیکٹر کے اندر ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے ہم کو۔ تو جہاں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں وہاں کچھ ایشوز ہیں جن کو، اور یہاں ان چیزوں سے فرصت ملے تو ان کو پکڑیں۔ کامیاب جوان پروگرام، صحت سہولت کارڈ، میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا کہ کے پی کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر صحت سہولت کارڈ کی 100% کوریج ہو گئی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر ایک ریاست اپنے لوگوں کی صحت اور تعلیم کی فکر کر لے تو ریاست کا تو کام ہی یہ ہے، ریاست کا کام یہ ہے کہ اوپر روسا کو ٹیکس کرے اور نیچے کے طبقے کے لیے صحت تعلیم کا معیار اچھا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکول اپارچونٹیز دے۔ تو صحت سہولت کارڈ از اندر گریٹ ایشو اینڈ کنٹریبیوشن۔
پناہ گاہوں کا اہتمام، میں بھی بہت جگہوں پر گیا ہوں، پناہ گاہوں کا اہتمام یہ وہ درد ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ان کے بعد سارے خلفائے راشدین کو یہ درد رہا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، تو پناہ گاہوں کا اہتمام بھی یہی ہے۔ جی آئی ڈی سی کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں بہترین فیصلہ ہوا۔ آئی پی پیز کے اوپر آپ مثبت گفتگو کر رہے ہیں تاکہ جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زراعت کے معاملے میں 2.3% گروتھ ہوئی ہے۔ اگین تعجب مجھے خود ہوتا ہے ذاتی طور پر، میں سمجھتا ہوں قوم کو بھی بتانا چاہیے کہ 2.3% گروتھ ڈسپائٹ کورونا۔ ہر چیز کے اندر میں یہ اس وجہ سے لگاتا ہوں کہ کورونا کی آزمائش سے بھی نکلے، آپ نے محنت بھی کی اور 2.3% گروتھ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب 280 بلین کا پیکج دیا حکومت نے ایگریکلچر سیکٹر میں، ٹیوب ویل کو سستی بجلی فراہم کی، اور ایگریکلچر سیکٹر کے اندر مینگوز کی ایکسپورٹ اور چیزوں کی ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے فارن پالیسی۔ میں سمجھتا ہوں کشمیر میں میں پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے شروع سے یہ وعدہ کیا کہ میں کشمیر کا امبیسڈر بنوں گا۔ جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز کے اندر تقریر کیا آپ نے، جس طرح سے اس حکومت نے 4 یا 5 مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ آپ کی جیت ہے۔ اس میں ہم سب متحد ہیں، اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے۔ کشمیر کے معاملے میں سارا پاکستان متحد ہے۔ 5 اگست کے بھارتی اقدامات کو، ان کے ڈیموگرافک چینجز کی اٹیمپٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں، ان کی انسانیت دشمن سرگرمیاں اور مظالم کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ لاکھوں شہید ہو چکے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہندوستان جو کارروائی مسلمانان ہندوستان کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے، یہ میں آپ کو تضاد دکھانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں آپ جوڑ رہے ہیں اپنی قوم کو، اور ہندوستان میں وہ تیل بھی چھڑک رہے ہیں اور آگ بھی لگا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر یہ کیفیت ہو، مگر ہو رہی ہے۔ جس طرح سے ان کا سٹیزن شپ ایکٹ ہے اور جس اعتبار سے انہوں نے رجسٹریشن ایکٹ بنایا اور وہ اپنی مائنورٹیز کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر اگر تناؤ ہوگا تو ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ کھولے، اور یہ 5 اگست کو آپ نے دیکھا سارا پاکستان، سارا آزاد کشمیر کھلا ہوا تھا، اور ہندوستان میں انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر میں ان کو کرفیو لگانا پڑا تاکہ پتہ چلا دنیا کو کہ انہوں نے مسترد کر دی ہیں ان کی حرکتیں۔ ہر کاغذ، ہر وعدہ، ہر بیان اور ہر معاہدے کی ہندوستان نے خلاف ورزی کی ہے۔ جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی کی ہے، انسانی حقوق کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے، شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ جو ان کے لیڈران نے باتیں کی سب کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا، سب جھوٹ بولا گیا تھا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور انشاءاللہ جلد کشمیر آزاد ہوگا۔ یہ ہندوتوا فاشسٹ کیفیت چل نہیں سکتی۔ میں پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اسرائیل کے معاملے میں دو ٹوک انداز سے فوراً اس کے اوپر بیان دیا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، بجائے اس کے بعد میں، اور اس کو دیکھ کر دوسرے ممالک ہمت پکڑتے ہیں۔ اور آپ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ جب تک فلسطینیوں کے حقوق نہیں ملتے، جب تک فلسطین کی اسٹیٹ نہیں بنتی، جو قائد اعظم کا پوائنٹ آف ویو تھا وہی آپ کی حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دو ٹوک بات کی آپ نے۔ میں کشمیر کے معاملے میں ترکی، ملیشیا، چائنا اور آذربائیجان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور ہماری ان کی دوستی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہماری دوستی بڑی مستحکم ہے، مستحکم رہے گی۔ ہم ایک دوسرے کی فکر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے بعد، سب سے زیادہ